میری خوش قسمتی ہے کہ آج میرے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں عالم ویلفیئر ٹرسٹ کے سربراہ محمود عالم صاحب. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. شکریہ جان, بہت شکریہ. بہت لمبی تمہید ضرور تھی لیکن کہنا ضروری تھا. جو کچھ آج ہمارے سٹی میں ہوا ہے اس کے بعد ہم نے خاص طور پہ محمود عالم صاحب کو اسٹوڈیو میں بلایا تاکہ ان سے خود پوچھ سکیں. محمود عالم صاحب کا تعارف کی محتاج نہیں ہے. آج اسپیشلی ان کو اس لیے بلایا گیا ہے, بہت سارے کام کیے لیکن رمضان کے حوالے سے خاص طور پہ کہوں کہ یہ سستا رمضان راشن کی ایک اسکیم انہوں نے نکالی, بہت سے کام کیے لیکن راشن اسکیم کے حوالے سے خاص طور پہ بات کرتی جاؤں. ہم کسی کو جب راشن دیتے ہیں تو تصویریں کھنچواتے ہیں, ان کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں. بہت سے سفید پوش لوگ جو کہ لینا بھی چاہتے ہیں, نہیں بھی لینا چاہتے, کم ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو یہ وہ شخص میرے ساتھ آج موجود ہیں جنہوں نے ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر لوگوں کی مدد کی. کیسے کی, انہی سے پوچھتے ہیں. محمود عالم صاحب, آپ خود اپنے بارے میں کیا بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں, آپ نے چونکہ راشن کا سلسلہ شروع کیا ہے, میں عرصہ 50 سال سے خدمت کرنے کی, انسانیت کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. عرصہ 20 سال سے میں راشن لوگوں کو مفت تقسیم کرتا تھا, لیکن اس سال ہم نے تھوڑا سا چینج کیا, اور وہ اس لیے کہ دیکھیں جو سفید پوش لوگ ہیں, جیسا کہ آپ نے ابھی خود بھی فرمایا کہ جو سفید پوش لوگ ہیں وہ لائن میں لگا کر یا اپنی بہنوں کو یا اپنی ماں کو یا اپنی بیٹیوں کو یا خود لائن میں لگا کر وہ لائن میں لگیں, اور راشن کے لیے جس طرح کے ابھی آج حادثہ ہوا, آپ نے کہا 11 جانیں گئیں, اس میں بڑی افسوس کی بات ہے. اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ سوچنا چاہیے کہ 2000 روپے کے پیچھے ہماری جانیں چلی گئی, ہماری بیٹیوں کی, ہماری ماؤں کی, ہماری بہنوں کی. بہرحال تو میں 2000 کا راشن 1000 روپے میں اور 1000 کا راشن 500 روپے میں دے رہا ہوں. اس سے یہ ہوا کہ جو سفید پوش لوگ ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کر ہم سے راشن حاصل کرتے ہیں. اور اس طرح آپ کا, جب میں کچھ دیکھ رہی تھی اب چیزیں, ایک نعرہ جو تھا وہ آپ نے لوگوں کو دیا. یہاں تو لوگوں کو مارا جاتا ہے, نفسیاتی طور پہ مار دیا جاتا ہے, بھگدڑ میں مار دیا جاتا ہے, لیکن آپ نے یہ کہا کہ خودکشی نہ کریں, اپنا دکھ ہم سے بیان کریں. اس کا کیسے خیال آیا آپ کو؟ دیکھیں, آج سے 25 سال پہلے چونکہ سستا زمانہ تھا, مہنگائی نہیں تھی, لوگوں میں پیار محبت تھا, نفسہ نفسی کا عالم کم تھا. لیکن اس وقت ہم نے دیکھا کہ لاہور میں ایک شخص نے اپنے بچوں کو سالن میں 4 بچوں کو سالن میں زہر دے کر خود بھی وہ مر گیا اور اپنے بچوں کو بھی مار دیا. وہ رات میں لاہور میں تھا, میں بڑی کوشش, میں بڑا افسردہ تھا, اور میں سوچ رہا تھا یا باری تعالیٰ کوئی ایسا کام کروں, میں کوئی ایسا پیغام دوں لوگوں کو کہ جو کہ لوگوں کو اویئرنیس بھی ہو, پیغام بھی دوں اور ان کی جانیں بچا سکوں. تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں ایک پیغام دوں, خودکشی نہ کریں, اپنا دکھ ہم سے بیان کریں. اس کے بعد یہ ہوا کہ میں لاکھوں لوگوں کو خودکشی سے ہٹا چکا ہوں اور ہزاروں کو خودکشی سے بچا چکا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, انسان کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے, دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے, مانگ اس ذات سے جو کسی کا محتاج نہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج اس سے امید مان لیتے ہیں, کل ہم اس سے امید مان لیتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں صبر تحمل سے کام لیں. کیا وہ 12-15 ہزار روپے کا مکان کرائے پہ رہتا ہے, کہیں کام پر جاتا ہے, اگر بس پہ جا رہا ہے یا بائک پہ جا رہا ہے تو اسے پیٹرول لینا ہے. ہمارے یہاں پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے, ڈالر کے مقابلے میں پیٹرول کر دیا گیا ہے کہ وہ شخص موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈالے. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بائک والے بیچارے وہ اس کو لٹا کر, کبھی میں نے 50 سال میں نہیں دیکھا, دن میں اب 10-12-15 ایسے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں, بزرگوں کو دیکھتا ہوں کہ بائک کو لٹا کر اور میلوں وہ پیدل چل رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 500 کا پیٹرول ڈلواتا ہے اور کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا. تو مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ آج انسان آٹا چاول چینی تو پورا کر لے. آج رمضان شریف کا مہینہ ہے, غریب آدمی فروٹ دیکھ تو سکتا ہے لیکن میڈم فروٹ خرید نہیں سکتا. میں حکمران سے بھی عرض کروں گا اور خاص کر کے سماجی لوگوں سے اور مخیر حضرات سے عرض کروں گا, اور عام طور پہ جو لوگ ہمارے معاشرے میں, جہاں ہماری رہائش ہے, آپ جہاں رہتی ہیں, میں جہاں رہتا ہوں, یا دوسرے لوگ جہاں رہتے ہیں, کم سے کم اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں, بالکل بھائی چارگی پیدا کریں. محمود عالم صاحب, یقیناً آپ کی باتوں سے لوگ سن بھی رہے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. آپ سے لوگ رابطہ کیسے کر سکتے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے رابطہ کریں؟ دیکھیں, ہمارا ایک نمبر ہے
اور ہاٹ لائن ہمارا جو ہے جس طرح عیدی چھپا صاحب کا ہے 1020 ہمارا ہے 1037 1037 ان کا نمبر ہے. ٹھیک ہے, اس پہ رابطہ کریں. دوسرے کے موبائل نمبر ہے 0300-241-2982. اس طرح میرے پاس لوگ رابطہ کرتے ہیں اور آئیں. اور میں کچھ انسان کو, جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے, لیکن امید کی کرن تو دے سکتا ہے. یہ 1037 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ موبائل نمبر بھی دیا, میں کوشش کروں گی وہ موبائل نمبر ہمارے اسکرین پہ چل جائے. 1037 پہ آپ کال کر کے محمود عالم صاحب تک پہنچ سکتے ہیں. سر, اس وقت عام لوگوں کی جو ڈونرز ہیں ان کی کس قسم کی سپورٹس کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو؟ دیکھیں, ہمیں تو عام طور پہ اس وقت کیونکہ راشن کا سلسلہ چل رہا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں چاول, آٹا, چینی, گھی ہمیں دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو. اس وقت میں تقریباً چھوٹی منہ بڑی بات کرنے جا رہا ہوں, اپنی حیثیت کے مطابق میں 2.5 ملین کا راشن میں دے چکا ہوں. اور انشاءاللہ لوگوں کا اوورسیز پاکستانیوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ہمارا ساتھ دیں. کیونکہ سر, اوورسیز پاکستانیز کس طرح سے آپ تک رابطہ کر سکتے ہیں آپ سے؟ ہمارے ویب سائٹ ہے. اچھا, ویب سائٹ ہے آپ کی. ہاں, دوسرے یہ کہ اس طرح ہماری میڈیا کے معاملات ہیں. دوسری یہ کہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں. اور پہلے زمانے میں جب کام ہوتا تھا, اسلام میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. میں میڈیا سے تھوڑا دور تھا, لیکن چونکہ اب آیا, وہ ایک مثال تھی کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. لیکن یہ کہ ضرورت ہے, اب آج لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اچھا سر, یہ بھی تو ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم سڑک پہ چل رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی مانگنے والا ہمارے پاس آ جاتا ہے اور وہ ہم سے پیسے مانگتے ہیں, ہم اٹھا کے دے بھی دیتے ہیں. آپ کس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں, اسکروٹنی کیسے کرتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے, یہ نہیں ہے؟ دیکھیں, میں تو اس بات کے بہت ہی خلاف ہوں, بلکہ میرے علاوہ بھی ایک دو اور سماجی رہنماؤں نے اس میں آواز اٹھائی ہے کہ اس کراچی شہر سب کا شہر ہے, یہ ہمارا واحد نہیں ہے. اور یہاں لوگ آتے ہیں, اس ملک میں, اس شہر میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اس وقت کراچی میں آ چکے ہیں جو ان کا کام ہے صرف ادھر گدا گری کرنا اور مانگنا. تو دیکھیں, جہاں تک آپ نے کہا کہ کس طرح آپ اس کو پہچان سکتے ہیں, تو اس کی مثال یہ ہے کہ جو صحیح مانگنے والا ہے, جو صحیح ضرورت مند ہے, وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. تو میں اس طرح کوشش کرتے ہیں, اور ہمارے ساتھی, ہمارے ورکر, ہم لوگوں کے گھروں تک جاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ پڑوسی کو بھی پتہ نہ چلے, اور ہم رمضان کے مہینے میں راشن دیں. اور آج کل ایک سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے کہ کراچی کے ہر آبادی میں ہم روز ایک دن جا رہے ہیں. آج 8واں 9واں دن ہے. اورنگی ٹاؤن, نئی کراچی, منگو پیر, بلدیہ, اب لاڈی اور کورنگی میں جانے کا ارادہ. اس طرح 30 دن انشاءاللہ 30 آبادیوں میں یہ ہم راشن دینے کی کوشش ماشاءاللہ سے. کوئی چھوٹا سا پیغام جو آپ دینا چاہیں گے مخیر افراد کو؟ میں عرض کروں گا کہ دیکھیں, انسانیت سے پیار کریں, انسان کی قدر کریں, اور آپس میں بھائی چارگی پیدا کریں. یہی سب کچھ ہے. انسان, ہماری انسانیت اور ہماری دنیا کائنات جو بنائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی, اور صرف اس لیے بنائی گئی کہ انسان کے کام آ سکے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. محمود عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا تعلق عالم ویلفیئر سے تھا, اور اگر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو 1037 ان کا نمبر ہے. ایک انہوں نے اپنا سیل فون نمبر بھی دیا ہے, کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسکرین پہ بھی چل جائے. ہمیں قدر کرنی چاہیے اور خدا تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کی زندگی, صحت کے لیے بھی, کہ جو بہت سارے لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. تھینک یو. ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے, میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ